جمعہ کے دن کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کثرت سے درود پڑھنے کا کہا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اور تعلق جس قدر اپنے نبی سے مضبوط ہوگا اسی قدر زیادہ ہم کامیابی اور کامرانی کی طرف جائیں گے۔ جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، جتنی بھی ہماری کیفیات ہیں، ان کے اندر ہمارا بنیادی رشتہ ہمارے نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے لیے رحمت بنایا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو انسانیت کے لیے رحمت ہیں ان کی زندگی کے پہلو انسانوں سے پوشیدہ رہ جائیں۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی اس وقت پیدا کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے اور حدیث صرف ایک خبر ہے، لہذا خبر کو اگر کوئی نہ بھی مانے تو کام چل جائے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو رؤوف ہیں، جو رحیم ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، اگر ان کی زندگی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، اگر ان کے احکامات ہمارے سامنے ہی نہیں ہوں گے، تو پھر کس طرح یہ بات ممکن ہے کہ ہم ان کی جو زندگی کے اندر ہمارے لیے ہمارے رب نے رحمت رکھی ہے اس رحمت کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا ہے، یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ میں اور آپ اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ اور اپنا تعلق مضبوط کریں۔ پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طے کر لیا، پھر اس کے بعد کچھ بھی ہوا، انہوں نے اس طے شدہ چیز سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، اور یہی چیز پھر ان کی کامیابی کی دلیل بھی بنی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی نے اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر بھیجا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، ابو بکر آپ اس لشکر کو نہ روانہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا پتہ چل جائے نا کہ مجھے مدینہ کے اندر قتل کر دیا گیا ہے اور کتے میری لاش کو کھینچ رہے ہیں، میں اس لشکر کو تب بھی نہیں روکوں گا، اس لیے کہ اس لشکر کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اس کو روکنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ حتیٰ کہ مشورہ دینے والوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات کی تو عمر کہتے ہیں کہ میرا سینہ بھی اللہ نے کھول دیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بات اللہ رب العزت نے ابو بکر کے دل کے اندر بٹھائی۔ پھر اسی طریقے سے ایک صحابی، ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ روزے بہت رکھتے ہیں، آپ نے انہیں بلایا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم روزے بہت رکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے، میرے پاس قدرت ہے، میں روزے رکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو مختلف آپشنز دیے، مہینے میں 3 رکھ لو، 13، 14، 15 ایام بیس کے روزے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ تو انہوں نے ہر بات پہ کہا کہ میں اس سے زیادہ کی قدرت رکھتا ہوں۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پھر میرے بھائی داؤد کا روزہ رکھو، ان کا روزہ بڑا شاندار تھا، وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہی روزہ رکھا کروں۔ اب وقت گزر گیا، جوانی بڑھاپے میں ڈھل گئی، اللہ نے عمر لمبی کر دی، جسم کمزور ہو گیا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اگر اللہ کے نبی سے طے نہ کیا ہوتا تو میں یہ روزہ چھوڑ دیتا۔ آپ نے مجھے اس وقت رعایت دی تھی، میں نے قبول نہیں کی تھی، اب میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے لیے مشکل بہت زیادہ ہے، لیکن میں وہ جو طے ہو گیا ہے نا اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ وابستہ۔ لہذا اگر ہم اس بات پر ڈٹ جائیں اور اس بات کو لے کے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی جیسے چل رہی ہے، سورج بھی آئے گا، چاند بھی آئے گا، دن بھی بدلے گا، رات بھی بدلے گی۔ فرق صرف اتنا پڑے گا کہ اگر میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں تو پھر یہ ہماری مرضی کے ساتھ ہے، اور اگر میں اور آپ اس سے ڈیویٹ کر گئے ہیں تو پھر اس بات کو یاد رکھیے گا کہ سوائے اس کے کہ میری اور آپ کی زندگی کی پریشانیاں بڑھ جائیں، دکھ بڑھ جائیں، تکلیفیں بڑھ جائیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لہٰذا ہمیں اس حوالے سے بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ پھر اس زندگی کے اندر رہنمائی بہت زیادہ ہے، ایک ایک معاملے کے اندر، ایک ایک چیز کے اندر۔ 2-3 دن ہوئے سورہ یوسف اس کا ترجمہ اور تفسیر مجھے ختم کیے ہوئے، میں مسلسل اس کے اوپر غور کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کو احسن قصہ قرار دیا ہے کہ یہ قرآن کا سب سے پیارا قصہ، پھر اس کو مکمل خود بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے جواب کے اندر ان کے سامنے اس بات کو رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حوالے سے یہ بات بھی کہی کہ آپ اس بات کے اوپر آپ فکر مند نہ ہوں کہ لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آ رہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ تو عزیز بھائیو، یہاں پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشکلات بہت بڑھ گئی تھیں، تکلیفیں بہت بڑھ گئی تھیں، پریشانیاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ جو پہلے گزر چکا تھا اس واقعے کو بیان کیا اور کہا کہ آج سے پہلے آپ کے ایک ساتھی ان کے ساتھ اس طرح سے ہوا، کس طرح بچپن کے اندر ان کو کنویں کے اندر پھینکا گیا، کس طرح ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا، کیسے کیسے ان کے اوپر مشکلات آتی رہیں، پریشانیاں آتی رہیں۔ ہم نے ہر جگہ سے ان کو نجات دی، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے۔ اب صرف اس ایک بات کے اوپر اگر غور کر لیا جائے، اس ایک بات کے اوپر اگر توجہ کر لی جائے تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ عزیز بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل کا حل یہاں پر موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کی ہم ان کو یہاں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس سارے قصے کو بیان کرتے ہوئے جب اس قصے کا اختتام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، اور کیا کہا؟ فرمایا کہ فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ سارے یوسف کے پاس پہنچ گئے مصر کے اندر، اور یوسف نے اپنے باپ کو اپنے قریب جگہ دی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس وقت وہ خواب پورا ہوا کہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اب یہ ایک سجدہ تعظیمی تھا جو اس امت کے اندر جائز تھا، لیکن
اس قصے میں بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں، بہت کچھ واضح ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا آپ بھی اسی طریقے سے اس مکہ کے اندر داخل ہوں گے، آپ کے پاس بھی اختیار ہوگا، اور آپ کے سامنے یہ سارے کے سارے آپ کے بھائی، یہ رشتہ دار جو آج آپ کے سامنے رکاوٹ ڈال کے کھڑے ہیں، یہ اسی طرح بے بس کھڑے ہوں گے۔ اور اس وقت جس طرح مصر کے اندر اختیار یوسف کے پاس تھا، اسی طرح آپ کے پاس بھی اختیار آ جائے۔ اب یہ بات ہمیں کیا بات بتلاتی ہے کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو جائے، مسلمان کو روشنی کی کرن کو کبھی بھی بجھنے نہیں دینا چاہیے، امید یہ باقی رہنی چاہیے۔ مسلمان کی زندگی کی امید اپنے اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اس کے احکامات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ اب ذرا آپ یہاں پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے، اپنے والد سے یہ کہا کہ آ جاؤ، اب امن کے ساتھ آپ مصر کے اندر قیام کریں گے، اور اپنے باپ کو اپنے جو تخت تھا اس کے اوپر جگہ دی، تو پھر اس وقت سارے کے سارے ان کے لیے سجدے میں گر گئے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ کیا خواب تھا؟ کہ میں نے دیکھا ہے سورج، چاند، ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب جب باپ نے یہ خواب سنا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے یوسف سے اس وقت کہا تھا کہ بیٹے اس کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کام خراب ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو طے شدہ تھا وہ ہو کے رہا۔ اب بھائیوں نے پکڑا اور قتل کرنے کی بجائے کنویں کے اندر پھینک دیا، قافلہ لے کے چلا گیا۔ اب یہ سارا معاملہ جب چلتا رہا، اب ادھر یوسف علیہ السلام یہ اب یہاں پہ تخت کے اوپر بیٹھ چکے ہیں، اب مصر کی حکمرانی ان کے پاس ہے۔ تو عزیز بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کے لیے چلتا ہے نا، اس کو کچھ پریشانیاں، کچھ تکلیفیں، کچھ مشکلات اس کا مقدر بنا کرتی ہیں، اللہ آزمایا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ لیکن جب بندے اللہ کے لیے کھڑے رہ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو راستے دیتے ہیں، پھر ان کو کامیابیاں دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے، اللہ کا راستہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا راستہ شرط ہے کامیابی کے لیے، لیکن اللہ کا راستہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کا راستہ ملے گا بندے کو اپنے نبی کی زندگی سے۔ جو جس امت کا نبی ہے، اللہ کے راستے کی تلاش کے لیے امت کو اس نبی تک جانا ہوگا۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ آخری نبی ہیں، لہذا امت کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے کہ امت آپ کے در پہ آ کے کھڑی ہو جائے اور آپ سے پوچھے کہ بتائیے ہم نے زندگی کیسے گزارنی۔ اب یہ جو پوچھا جانا ہے، اس کے لیے قرآن ہے اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ وہ تعویل ہے، یہ وہ تعبیر ہے خواب کی جو مجھے دکھایا گیا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، میرے اللہ نے اس کو سچ کر دیا۔ اور پھر یہاں پہ کچھ اور پہلو بھی اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھے ہیں جو بڑے قابل غور ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا بڑا جو معاملہ تھا وہ ان کو کنویں کے اندر پھینکا جانا تھا، لیکن چونکہ اب بھائی سامنے تھے، اب باپ سے ساری بات بھی کرنی تھی کہ میری زندگی کے اندر کیا کیا مشکلات آئیں اور کس طرح میرے رب نے مجھے یہاں تخت پہ لا کے بٹھایا۔ تو اب یوسف علیہ السلام ذکر کرنے لگے ہیں اپنے باپ سے، اور کیا کہنے لگے ہیں؟ کہتے ہیں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، میرے رب نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ اِذْ أَخْرَجَنِي، جب اس نے مجھے نکالا، مِنَ السِّجْنِ، جیل سے۔ اب یہ نہیں کہا کہ میرے اللہ نے احسان کیا اور مجھے کنویں سے نکالا۔ اگر کنویں سے نکالنے کا ذکر ہوتا تو جو بھائی سامنے بیٹھے تھے نا، وہ سارے کے سارے پریشان ہو جاتے،
کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے اس بات کو ابھی تک ختم نہیں کیا، تو اس سارے قصے کو ختم کر دیا اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ میں تو جیل میں ڈالا گیا تھا اور میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا کہ اس نے مجھے جیل سے باہر نکال دیا۔ یہاں پر عزیز بھائیو ایک اور بات بھی ہے، وہ بات کیا ہے؟ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمینین۔ یہ جو بات ہے نا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب مصر کے اندر تم امن سے رہو گے، یہ بھی بڑی قابل غور ہے۔ اکثر لوگ یہ جس سوسائٹی میں آپ لوگ رہتے ہیں یہاں پر وہ ہیں جو دور دراز آبادیوں سے بستیوں سے نکل کے آئے، رشتہ داروں سے اللہ تعالیٰ نے زندگی اچھی دے دی، بہن بھائیوں سے اللہ نے زندگی اچھی دے دی، کاروبار چل پڑا، نوکری اچھی مل گئی، کچھ بھی ہوا، وہ آ کے کسی بڑے شہر کے اندر انہوں نے آباد اپنے آپ کو کر لیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو بلایا، اپنے بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ آ کے یہاں پر آباد ہو جاؤ، اور پھر یوسف علیہ السلام یہ بات بھی کہنے لگے کہ ابا جان یہ جو آج ان لوگوں نے سجدہ کیا ہے نا مجھے، یہ تو میرے خواب کی تعبیر ہے، لیکن اس سے آگے ایک بات اور بھی ہے، وہ کیا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا، اس نے مجھے جیل سے نکال دیا۔ وَجَاءَكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور آپ لوگوں کو بھی گاؤں سے میرے پاس لا کے بسا دیا، آپ لوگوں کو بھی گاؤں سے میرے پاس لا کے اس شہر کے اندر بسا دیا۔ حقیقت بات یہ ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ اختیار دے دینا پھر ان کو یہ بات چاہیے وہ رشتہ داروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے صرف نظر کریں اور جو احسان ان کے اوپر کر سکتے ہیں وہ احسان ان کے اوپر کریں۔ یہ سارا قصہ میرے اور آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر رہا، اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ فتح کر لیتے ہیں، مکہ کی فتح کے بعد آپ کو مزید فتوحات ملتی ہیں، تو مدینہ والے بھی آپ کے پرانے ساتھی بھی موجود ہیں، لیکن آپ سارے کا سارا احسان کن کے اوپر کرتے ہیں؟ جو مکہ والے ہیں۔ اب مدینے والے اس سے تھوڑے پریشان بھی ہوتے ہیں، ان میں چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھیے آج ہمیں تو کچھ نہیں دیا گیا، اتنی بڑی کامیابی، اتنا مال، اتنا کچھ ملا، سب کچھ آج ان کو دے دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے جب آج یہ لوگ اونٹ گھوڑے یہ چیزیں لے کے جا رہے ہوں، سونا چاندی، تو تم اپنے ساتھ اپنے نبی کو لے کے جا رہے ہو؟ جب یہ بات اہل مدینہ نے سنی تو ان کی آنکھوں کے اندر آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ واقعتاً یہ دنیا کا مال لے کے جائیں گے اور ہم آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ میرے بھائیو اب ذرا دیکھیں یہ کتنا بڑا پہلو ہے اور یہاں پہ کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ دنیا چھوڑ کے بندے کو اللہ کا دین ملتا ہو اور بندہ اللہ کے دین کو قبول کرنے والا ہو تو دنیا چھوڑ کے بندہ اللہ کا دین قبول کر لے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو ساتھ لے کے جانے کا کیا مطلب؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی، اللہ کے دین کو ساتھ لے کے جانا۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمیں اس قصہ سے پتہ چلتی ہے کہ یہ جو مشکل تھی، یہ جو پریشانی تھی، یہ جو تکلیف تھی، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اس میں بہت سارے پہلو ان کو درگزر کر دیا اور اپنے والد سے یہ کہنے لگے کہ میرے اللہ نے یہ بھی آپ کے اوپر احسان کیا کہ آپ کو گاؤں سے لا کے میرے پاس بسا دیا۔ اب اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ وہ اپنے اصل مال میں سے اگر اپنے کچھ رشتہ داروں کی زندگیاں بہتر کرنا چاہیں، ان کو کسی اچھی جگہ پہ آباد کرنا چاہیں جہاں پہ ان کی اولادیں اچھی تعلیم حاصل کر لیں، وہ ان کو کچھ روزگار دینا چاہیں تو یہ ان کے لیے ہرگز مشکل نہیں۔ لیکن یہ بات ہمیں پتہ کب چلے گی؟ یہ بات ہمیں تب پتہ چلے گی جب ہم اپنے نبی کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے،
جب ہم اپنے نبی کی زندگی کے ساتھ منسلک ہوں گے کہ کس طرح میرے اور آپ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں پر، اپنے خاندان کے لوگوں پر، اپنے قبیلے کے لوگوں پر احسان کیا، اور کس طرح سے آپ نے ان پر احسان کر کے ان کی آئندہ زندگی کو بہتر کر کے رکھ دیا۔ کوئی ظلم کم تو نہیں کیا تھا، نہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ظلم میں کوئی کمی چھوڑی تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں نے ظلم میں کوئی کمی چھوڑی تھی۔ بھائی تھے نا، کوئی چچا کا بیٹا تھا، کوئی تائے کا بیٹا تھا، کوئی قریبی رشتہ دار تھا، یہی تھے نا سارے، یہی بھائی ہوتے ہیں بندے کے۔ اب جس طرح یوسف علیہ السلام کا معاملہ تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ اب اگر یہ بات سوچی جائے کہ بھائی حدیث کی کوئی اہمیت ہی نہیں، سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں، تو یہ اتنا بڑا جو پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے، یہ تو ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں نے اور آپ نے حاصل کرنی تھی، وہ رحمت میں اور آپ حاصل نہیں کر پائیں۔ اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک، میرے رب نے تو مجھے بادشاہت بھی دے دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے باتوں میں سے باتیں اخذ کرنا بھی سکھا دیا، خوابوں کی تعبیر بھی سکھا دی، فیصلوں کی قوت بھی دے دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بحیثیت قوم ہمارے پاس فیصلوں کی قوت نہیں ہے، ہمارے فیصلے بڑے بودے، بڑے کمزور سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے فیصلوں کے اندر ان چیزوں سے رہنمائی لینے کی کوشش نہیں کرتے جہاں سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ یہ حقیقت ہے۔ میں نے اوباما کو ایک دفعہ سنا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پریزیڈنسی میں بہت سارے فیصلے کیے، اور بعض فیصلوں کو کرنے کے لیے مجھے 6,000 صفحات کا مطالعہ کرنا پڑا، 6,000 صفحات۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھ سے پہلے جن لوگوں کو یہ حالات درپیش آئے وہ ان حالات سے کیسے نکلے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں اگر امریکہ موجود ہے تو اس کا سہرا اوباما کے ساتھ ہے، کہ اس نے انتہائی سخت حالات میں امریکہ کو سنبھالا دیا۔ میرے بھائیوں، ہماری مشکلات کیا مشکلات ہوں، ذرا دیکھیں نا یوسف علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اگر وہاں سے ہم یہ بات اخذ ہی نہ کر سکیں کہ ہم نے باہر کیسے نکلنا ہے، ہم کیسے باہر نکلیں گے، ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں میرے رب نے میرے اوپر یہ احسان کیا کہ میرے رب نے مجھے ایک بادشاہ دے دی اور مجھے باتوں میں سے باتیں اخذ کرنا سکھا دی، فیصلوں کی قوت مجھے دے دی، خوابوں کی تعبیر مجھے دے دی۔ فاطر السماوات والارض، وہ رب جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ملک، یہ چھوٹی چھوٹی بستیاں، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ ذرا دیکھیے یہ کتنا بڑا کائنات کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ کہیں تصادم ہے؟ کہیں پر تصادم نہیں ہے۔ اس چھوٹی سی زمین کے اوپر سارا فساد ہے، سارے کا سارا فساد اس زمین کے اوپر ہے، اس لیے کہ انسان اس نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ لہٰذا عزیز بھائیوں، اس بات کے اوپر غور کریں، اس بات پر توجہ کریں، اور آپ لوگ، میں اور آپ، ہم سب کے سب اس چیز کو سمجھیں کہ زمین اور آسمان کا بنانے والا میرا مالک ہے۔ میری زندگی کی مشکل کتنی کو بڑی ہوگی، میں کتنا کو پریشان ہو سکتا ہوں اگر سورج کا نظام، یہ ساری گلیکسی، اگر ستاروں کا اتنا بڑا نظام یہ سارا کا سارا چل رہا ہے تو میری زندگی کیوں نہیں چل سکتی اگر میں اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤں؟ میری زندگی کے معاملات کتنے کتنے بڑے ہوں گے۔ حقیقت بات ہے نا، ذرا غور کرے بندہ، میں کتنا کو بڑا مسئلہ ہوگا، کتنی کو اس کے لیے اماؤنٹ بندے کو چاہیے ہوگی۔ صرف اتنا سا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے آ کے سجدے میں گر جائے، مانگے، ایک دفعہ نہیں ملے گا، دوسری دفعہ نہیں ملے گا، تیسری دفعہ نہیں ملے گا، مل ہی جائے گا نا۔
دنیا میں نہ ملا تو آخرت میں مل جائے گا۔ لیکن یہ بھی طے شدہ ہے جب آپ اللہ سے مانگیں گے نا، نہ بھی ملا تو آپ کو سکون مل جائے گا۔ وہ جو یہاں پر پریشانی ہے نا، وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس بات کے اوپر غور کیجئے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، وہی دنیا اور آخرت کے اندر میرا دوست ہے۔ توفانی مسلمن، میں تو یہ چاہتا ہوں وہ مجھے اسلام کے اوپر لے جائے اور میرا خاتمہ اپنے بندوں کے ساتھ کر دے۔ ذالک من انباء الغیب، اللہ کہتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف ان کو وحی کر رہے ہیں۔ اے نبی یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ غیب میں سے ہم نے آپ کو باتیں بتائی، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لہذا آئیے میں اور آپ ہم سب کے سب اس بات پر غور کریں۔ پھر یہاں پر اللہ نے آخر میں ایک جملہ بھی کیا، وما کنت لدیہم، اے نبی آپ ان کے ساتھ اس وقت نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملے پر جمع ہو رہے تھے۔ بندہ یہ سوچتا نا کہ یار لوگوں نے میرے خلاف پلاننگ کی ہے، سازش کی ہے، منصوبہ بنایا ہے، کیا بنے گا؟ اللہ کہتے ہیں نبی جب وہ آپ کے خلاف ساری سازش کر رہے تھے اور جب وہ یوسف کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن کیا ہوا؟ ان کا سارے کا سارا مکر، ان کا سارے کا سارا دجل، وہ سارے کا سارا جاتا رہا اور اللہ کا حکم کافی ہو گیا۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت نے اس بات کو ماننا نہیں، لوگوں کی اکثریت اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی، آپ کتنا ہی دل سے کیوں نہ چاہیں۔ تو عزیز بھائیو، آئیے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اللہ کی باتوں پر غور کریں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ میں کل سے پرسوں سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ میں یہ باتیں کیسے اپنے بھائیوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اور شاید میں بھی یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں اتنا کھل کے آپ کے سامنے ان باتوں کو آج نہیں رکھ سکا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر تھوڑا سا غور کر لیا جائے، تھوڑا سا سمجھ لیا جائے، تو زندگی کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جہاں پر میرے اور آپ کے لیے نجات میرے اور آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ اپنے اللہ کی طرف آ جائیں۔ لوگ جو بھی کہتے رہیں، لوگ جو بھی پلاننگز کرتے رہیں، لوگ جو بھی منصوبے بناتے رہیں، کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں یہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، لیکن بات اتنی سی ہے کہ یہ میرے بندوں کو ناکام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جو اللہ والا ہے، جو اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے والا ہے، میرے بھائیوں وہ ناکام نہیں ہوگا۔ آخری بات یہ ہے، اگر میں نے اور آپ نے اپنے نبی سے رہنمائی لینی ہے، پھر ان سے محبت کرنا ہوگی اور ٹوٹ کے محبت کرنا ہوگی، ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرنا ہوگی۔ پھر جب محبت یہاں آ جائے گی، پھر ایک ایک پہلو تلاش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔